عشق قاتل سے بھی، ہمدردی مقتول سے بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ ابھی آج کی ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈٹ کیا ہوا بیان ہو۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم امام کعبہ کی بات کو بہت اون کرتے ہیں، بہت ہم فرقہ واریت میں بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت ان چیزوں کو اون کرتے ہیں۔ جب ہمارے علماء کرام اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے، میں بھی غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس پہ بات کرنا ضرور اس لیے چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں ان کو کلیئر بھی ہونا چاہیے۔ امام کعبہ کی طرف سے ایک بیان جو جاری ہوا ہے کہ فلسطین کی جو جنگ ہے یہ ایک فتنہ ہے، علماء کرام اور تمام مسلم ممالک کے جو عہدیداران ہیں، حکمران ہیں، وہ اس سے دور ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، سب کو ہوا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب فلسطینی بھائیوں کو ہمارے ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی آواز بھی بننا ہے، ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ فلسطین میں جو اسرائیل اپنی بربریت کا جو زور آزمائی کر رہا ہے، وہاں پہ جو معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بڑی شرم کی بات ہے ہماری کسی سیاسی جماعت کا، کسی ایک سیاسی جماعت کا، ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، ہمارے آرمی کے سپہ سالار کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہ آنا، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ وہ لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، یقین کریں وہ خوش ہیں، وہ پھر بھی نعرے لگا رہے ہیں، مردہ تو ہم ہوئے، بے مر تو ہم گئے ہیں، جو ان کے لیے بول بھی نہیں سکتے۔ ہم کسی فورم پہ بول ہی نہیں رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاسی، اپنے پولیٹیکلی معاملات کو لے کے، اپنی سوشل کمپینوں کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کانفرنس کال کر دیتے ہیں۔ ہم اسرائیل کے خلاف کانفرنس کال کر رہے ہیں، سامنے کوک کی بوتل پڑی ہوئی ہے، کوک کی بوتل سامنے رکھ کے ہم اسرائیل کے خلاف کانفرنس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ہم اسرائیل کے خلاف کہ ہم نے یہ کرنا ہے، پولو کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں اسرائیل کی، اور بات بھی کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف۔ یہ ہمارے عمل ہیں۔ جب عمل ہوتے ہیں نا تو پھر وہ بسنتی چولے پہنے پڑتے ہیں، پھر وہ جو ہوتی ہے نا یہ جو عیاشیاں، یہ سٹیٹس، یہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے تو گری کے ایسے ہی چلے گا۔ بھئی آپ کی ضرور ذمہ داری ہو سکتی ہے، پھر اگر اپنے ایمان کا حصہ ہے تو پھر ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ پھر جتنی ایمان رکھتا ہے، جتنا وہ اپنے اندر ایمان کا اس کا جذبہ ہے، اتنا تو وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ ہم ان کی پروڈکٹ کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا۔ جو چیز اگر ہم وہ کھانا گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، اگر ہم KFC میں نہیں کھائیں گے تو ہم مہمان کو گھر میں بھی اچھا کھانا بنا کے دے سکتے ہیں، تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم KFC نہیں جاتے بھائی۔ جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر ہم سے تو بنگلہ دیش والے اچھے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ان کی ایک برانچ بھی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اگر بائیکاٹ کیا تو پھر اس کی ایک برانچ بھی نہیں چھوڑی۔ رونالڈو ایک فٹ بالر ہے، ایک کانفرنس کے دوران اس نے اسرائیل کے ایک پانی کی بوتل اور کوک کی بوتل کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا تھا، اور اس کے اس ایک عمل سے اس دن ان کو $1 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ یہ ایک غیر مسلم کا عمل ہے کہ اس کے ایک بوتل کو سائڈ پہ کرنے سے $1 بلین کا جو ان کو نقصان ہوا تھا۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم 24 کروڑ عوام ہیں، 57 ممالک کے ہم سپہ سالار بن کے بیٹھے ہوئے، کیا کرتے؟ ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکے۔ جب 1998 میں آپ کو ذرا بڑا کلیئرلی بتا دوں، 1998 میں جب پاکستان نے چاگی میں اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو سب سے زیادہ جو خوشی تھی وہ فلسطین والوں نے منائی تھی۔ آج بھی تحریک اور ہسٹری دیکھ لیں چیک کر کے، اتنی خوشی پاکستان میں نہیں منائی گئی تھی جتنی خوشی، جتنا جشن فلسطین میں منایا گیا تھا۔ لیکن آج ہم ان کو کیا صلہ دے رہے ہیں؟ ہمارے یہ میزائل، ہمارے یہ ایٹم کس کام کے ہیں؟ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج کا تو کوئی چوڑیاں پہن لینا، اس کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، ان کا تو وہ وزن بھی نہیں رہا۔ اور اس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں، عوام ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے پیچھے یہی گراوٹ ہے کہ ہمارے علماء کرام، میرا شکوہ بھی ہے ان سے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تعلیمی نصاب سے جہاد کا جو لٹریچر ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مسلمان
بچوں کو جہاد کے نام سے دور کرنے کے لیے وہ لٹریچر ہی جو ہے وہ انصاف سے ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور علماء کرام نے کبھی جہاد کے اوپر کبھی کوئی جمعہ نہیں پڑھایا. یہ ہمیں کرامات بہت بتائیں گے. میری ان سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی جب تک آپ اپنے معاشرے کی اصلاح تب کریں گے جب بچے جو یہ یوتھ ہے جب آپ اس کے مائنڈ کو ٹھیک کریں گے. میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ شروع ہو گیا, بیوہ تھی, 4 بیٹے تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بولا جنگ میں جاؤ اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے اس حالت میں واپس نہیں آنا چاہیے. اب غزوہ میں جاؤ, مجھے تب خوشی ہوگی جب وہ شہید ہو کے آؤ گے. یہ ایمان تھا. یہاں صلاح الدین ایوبی 2 سال تک نہیں سوئے تھے. ایک صلیبی کرنل نے یہ کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ آگے تمہاری مدد کرے. تو 2 سال تک انہوں نے کبھی بستر پہ اپنی کمر نہیں لگائی. کبھی آرام کرنے کا اگر دل کیا ہے تو کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی ہے, اور تب ہی بستر پہ کمر لگائی ہے جب اس کو مار دیا گیا, اس کو جہنم واصل کیا ہے اس صلیبی کرنل کو. اس سے پہلے 2 سال تک سکون نہیں لیا. اب صلاح الدین ایوبی روز روز تو نہیں آئیں گے, لیکن صلاح الدین ایوبی ہمیں ایک انصاف دے گے. ہمیں اسلام نے ایک انصاف دیا ہے. قرآن پاک میں یہاں پہ بہت زیادہ درس دیا جاتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. مجھے ایک ایسی آیت دکھا دے جس میں قرآن پاک نے یہ کہا ہو کہ اسلام کے اوپر برا وقت ہو, برا ٹائم ہو اور امن کا درس دیا ہو, جہاد کا درس دیا ہے. اور 200 دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, جہاد کا ذکر 200 دفعہ ہے. اگر دعاؤں سے اس طرح مسلمانوں کے دعاؤں سے اسلام غالب آتا تو پھر آپ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کی دعا تھی؟ وہ دعا ہی کافی تھی. پھر انہوں نے تو پھر جہاد کیا. اپنی عملی زندگی میں آپ علیہ وسلم نے جہاد کیے, زخمی بھی ہوئے. تو اگر یہ دعاؤں سے ہونے والے ہوتے عمل, یا مسجدوں میں بیٹھ کے دعاؤں سے یہ کام ہونے والے ہوتے تو پھر یہ اسلام کبھی غالب نہیں آتا. اگر آج اسلام غالب ہے تو جہاد کی وجہ سے. تو جہاد جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے بچوں کو. ان کو یہ جو آج کل یہ ولاگر اور ٹک ٹاکر جن کے اوپر یہ حکومت بہت زیادہ کر رہی ہے, ان کو بیان کرنا چاہیے. یہ اسلامی لٹریچر جو ہے اس کے اوپر, جہاد کے اوپر کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں مسلمانوں کی وہ تو ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, اپنے بچوں کو اسلام کے سلپا سلاروں کی داستانیں سنائیں, کہانیاں سنائیں, ان کو پڑھائیں, ان کو بتائیں, ان میں جذبہ پیدا کریں. تو علماء کرام کو بھی چاہیے کہ ہر خطبے میں جہاد کے اوپر بہت سے ایسے مارکے اسلام نے جہاں پہ اسلام نے کفار کو ناکو چنے چبائے ہیں. تو جب آپ سنیں گے کریں گے تو تبھی یہ چیزیں ہوں گی. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ بات کر دی جاتی ہے کہ جھنڈے ڈال لیے اور ایک فوٹو سیشن کروا لیا. یہاں پہ اگر بولتے ہیں نا تو یقین کرو میں نے دیکھا ہے سینٹر مشتاق جماعت اسلامی والا, اس طرح کچھ تنظیمی جماعتیں ہیں اور لبیک والے, اگر یہ نکلتے ہیں تو پھر یہ آج اگر پاکستان میں تھوڑا بہت کنٹرول ہے تو وہ ہمارے علماء کرام کی وجہ سے. سوری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, میں باری بھی جلدی لی اس وجہ سے کہ میں نے ذرا جانا تھا, ایک اور پروگرام تھا. تو ہمارے اندر بھی منافقین ہیں. اب وہ ڈائریکٹ کر ہٹ کریں گے تو ان کو برا لگے گا. آج فلسطین کے اوپر یہ جو جنگ جاری ہے یہ ہمارے کچھ کرتا دھرتا منافقین کی وجہ سے, جنہوں نے شیر بات دی ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ 500 ਬੰਗਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾई. یہ ساری چیزیں جو نا ہمارے اسلام کے اندر یہ 57 ممالک کی بات ہوتی ہے لیکن منافقین ہیں. یہ جو ہمارے محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کا آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو ان کے پیچھے بھی ایک یہودی لابی کھڑی ہے. میون سٹی کیمپ کیا گیا, اسلام کے اوپر وار کیے گئے, اور یہ جو اسٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں یہ اس کی ڈائریکشن پہ ہی آ رہی ہیں. اور مسلمان ہمارے قبلہ اول سے ایسی آواز نہ آنی اور اس کے خلاف نہ بولنا تو یہ ہماری پستگی کا عالم ہے. یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب کے چودھری ہیں, ہم نے ایٹم بنایا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں. تو بھئی چودھری ہیں تو پھر چودھریوں والا رول بھی ادا کرو. چودھری سارے کھاندے ہوندے نے, چودھری پھر منافع نہیں لیندے. ٹھیک ہے,
تو ہماری یہ گزارش ہے جی کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمارا یہ جو مشکل ٹائم ہے اللہ پاک کی ذات اس پہ کرم کرے جی. تو فلسطین کے ساتھ ہمارا کلمے کا رشتہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہمارا اس سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو میری گزارش ہے آپ دوستوں سے, آپ جتنا اس سے نفرت کر سکتے ہیں ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. جہاں کہیں ریلی کی بات ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ایک دو ریلیاں کو یہاں پہ اہتمام کیا گیا تو دوست نہیں نکلتے, تو یہ ہونا چاہیے جی. بہت شکریہ. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں جی. میں نے بہت شکریہ جی. تھینک یو.